ویلکم بیک ناظرین. تو اس سے پہلے کہ ہم یاسمین آپ سے سنیں کچھ اور قصے, حمید آپ بے نظیر کو جانتے تھے؟ آپ کیا were you together at school؟ بے نظیر سے کو میں نے دیکھا تھا when I was probably میرے خیال میں کچھ 12 یا 13 سال کی عمر ہوگی. بٹ بے نظیر سے ملاقات میری جو ہوئی that happened in 1969 جنوری, جب وہ میرے خیال میں اس وقت وہ 16 سال کی تھیں. اور جو آپ نے ذکر کیا نسیم کہ بھٹو صاحب اور بے نظیر کی ریلیشن شپ کیا تھی, اس پر یہ ایک سیاسی فیملی تھی. بھٹو صاحب جو تھے وہ ایک سیاسی شخصیت تھے, اینڈ بے نظیر ٹو ان اون وے بہت ہی کم عمر پر شی بیکیم اے پولیٹیکل پرسنالٹی. جسے طارق ایکسپلین کر رہے ہیں جس کانٹیکسٹ میں. نہیں, لیکن میں اس کانٹیکسٹ سے تھوڑا سا مختلف ایکسپلین کر رہا ہوں. جیسے کہ بھٹو صاحب کا ایک رول تھا جس میں وہ سیاستدان تھے اور پرائم منسٹر تھے, اور اس سے پہلے ایجیٹیٹر تھے حکومت کو ٹیک اوور کرنے کے لیے فرام اے آٹوکریٹک سسٹم. تو اسی طریقے سے بے نظیر کا بھی رول شروع سے ڈٹرمنڈ تھا. جب بھٹو صاحب نے بے نظیر کو خط لکھا جس کا ذکر طارق اسلام صاحب نے کیا, تو یو ہیو ٹو سی اٹ ان اے پولیٹیکل ٹریڈیشن. یہ وہی خط تھے, لانگسٹ ویٹ والا یہ وہی خط تھے جو جواہر لال نہرو نے اندرا گاندھی کو لکھے. اور اگر جناح صاحب اور ان کی صاحبزادی کی کورسپونڈنس کبھی ریویل ہوتی, possibly جناح صاحب also would have written to his daughter in the same way. تو میرے خیال میں کہ ایک طرف تو یہ اسٹرکچرڈ پولیٹیکل ریلیشن شپ تھی. تو سیاسی پرسنالٹی صرف ذوالفقار علی بھٹو صاحب نہیں تھے. بے نظیر بھٹو جو ہیں وہ 15 سال کی عمر میں شی بیکیم اے پولیٹیکل پرسنالٹی. میں کیوں یہ کہتا ہوں؟ اس لیے کہ 15 سال کی عمر میں بھٹو صاحب واز پکڈ اپ ان اے میجر وے, اریسٹڈ, اینڈ 1968 بہت ہی ٹینس ایئر تھا جس میں ملٹری حکومت دوبارہ امپوز ہوئی ایوب خان کے آؤسٹر کے ساتھ. اب یہ بے نظیر کے سینئر کیمبرج کا او لیول کا ایگزامینیشن ایئر تھا. تو ہاؤ ڈڈ بے نظیر اکاموڈیٹ ٹو دس؟ اور اس کے بعد 1969 میں کیا ہوا جب بے نظیر اپنی اے لیولز کر رہی تھی کراچی گرامر اسکول میں. بے نظیر کو پتا تھا کہ ان کا والد کے دو رول ہیں in one sense. One is he is a political figure to her, but and a political superhero. لیکن دوسری طرف he is the father who writes to her, and she is the daughter who demonstrates the proficiency of the political tradition جو بھٹو صاحب کی تھی یا ان کے خاندان کی تھی یا جو بھی لیگیسی. What do you mean by proficiency of the political tradition? ایک سسٹیننگ سیکلیکل پیٹرن جو ہے جو ہسٹری سے آتا ہے, جیسے کہ نہرو اور اندرا کی ریلیشن شپ مینٹل ایکسپٹ کر رہی ہیں. بالکل. تو اس بھٹو صاحب جیل میں تھے. بے نظیر جو ہے وہ ایک پریفیکٹ تھی کراچی گرامر اسکول میں, یا ایک مانیٹر نہیں, وہ فرسٹ ایئر میں تھیں, اور کسی پریفیکٹ نے اسے روکا کہ جو آپ نے یہ بھٹو صاحب کا بٹن پہنا ہوا ہے اسے آپ ہٹا دیں, دس از ناٹ الاؤڈ ان گرامر اسکول. تو بے نظیر ایٹ دیٹ ٹائم واز جینوئنلی ہرٹ اینڈ انہیپی. ہٹا دیا. She did not remove it. She stormed. There was a protest. بے نظیر بھٹو کو جے ایل پیپورتھ جو تھے, the eminent جے ایل پیپورتھ جو وائس پرنسپل تھے کراچی گرامر اسکول کے, ان کے پاس لے آیا گیا. طارق اسلام تو خیر ان کے پاس بہت مرتبہ جا چکے تھے آلریڈی, because طارق اسلام was regularly caned and given Saturday detention. تو ان کی ایجیٹیشن پروٹیسٹ چے گوارا کے خیالات کچھ اور تھے. ان کو کیننگ ہوتی تھی کیا؟ نہیں, وہ اپنے چے گوارا کے ویوز یہ, اور مرتضیٰ اور شاہنواز جو ہیں یہ پروسیشنز لے آتے تھے صدر سے چے گوارا کے 16 سال کی عمر میں. صدر سے چے گوارا؟ بالکل. ایمپریس مارکیٹ کے یعنی کہ پرائم لنچ. چے گوارا کی لگتا ہے اب یہ چے گوارا نہیں, ماشاءاللہ اب تو یہ ان کی ماڈلز جو ہیں بڑی لیٹن امریکہ کے گورنمنٹ میں موجود ہیں, بڑے ایفلوئنٹ سوفسٹیکیٹڈ قسم کے آدمی ہیں, اتنے ایفلوئنٹ نہیں جتنا سوفسٹیکیٹڈ ہے. تو بہرحال بے نظیر نے ایجیٹیٹ کیا. شی ڈڈنٹ ریموو اٹ. شی وینٹ ٹو پیپورتھ. پیپورتھ نے کہا کہ یو نو آئی انڈرسٹینڈ دس ایفرٹ. شی کمپلیٹلی چارمڈ پیپورتھ, اینڈ ہی سیڈ بٹ یو ول ہیو ٹو ریموو اٹ. So she went back and she removed it. But what was it? It was Benazir's first political campaign. In the school of the elite of Karachi, she brought in an air of social agitation at the age of 16. And she created the Bhutto issue as a real live issue involved on one button in grammar school. When I asked her, did you really cry? When she cried, I said, did you really feel like crying or were you staging it? So she laughed and she said, you know, a little bit of both.
So she knew that she was part of her was human, but a part of her had a duty to perform even at that stage. تو بےنظیر کی سیاست سے ہٹ کے ان کی پرسنالٹی کے بارے میں بھی پروگرام سے پہلے بھی آپ بات کر رہے تھے، تو کچھ ہمیں آپ بتائیں ان کی پرسنالٹی کے بارے میں، ان کی ویلیوز کے بارے میں، ان کے بچوں کی اپبرنگنگ کے بارے میں. بےنظیر واز اے ملٹی ڈائمینشنل پرسن in every sense کہ اس کا. But tell us stories about her. We want to hear stories. مزہ تو جب ہے. She wanted to be in command of every situation also. کیا ڈکٹیٹر تھی؟ اگر آپ کہنا چاہیں. But in a fun way. In a fun way. کوئی ایسا سبجیکٹ نہیں تھا جس کے اوپر بےنظیر کا اوپینین نہیں تھا. And her opinion had to be final. I mean, I'm saying in an affectionate way. ہاں ٹھیک. تو اگر آپ کسی چیز کے بارے میں اوپینین ان کا فائنل تھا، لیکن آصف علی زرداری کا انٹرویو کرنے تو آپ گئے تھے اور وہاں آپ کا فائنل تھا. نہیں، ان کا فائنل تھا. نہیں دیکھیں، میں بھی جب انٹرویو کرنے گیا تھا گئے تھے یا نہیں گئے؟ مگر مجھے جو ایک چیک لسٹ بنا کر دی تھی وہ بےنظیر نے بنا کر دی تھی کہ یہ سوال کرنے ہیں. یہ بہت جوان عمر میں اسپوکسمین بن چکے تھے پرسنل افیئرز کے، بےنظیر کے پرسنل افیئرز کے. وہ کہتے ہیں تو وہ مجھے بتاتی جا رہی تھی یہ پوچھنا ہے. میں کہا ہاں. کہتی نہیں تمہیں کیسے یاد رہے گا، تم کاغذ اور پینسل لے کر آؤ. تو میں کاغذ پینسل لے کے لکھتا رہا. اوبیسلی مجھے وہ پھر اس کو رکھنا بھی تھا. میں وہ کاغذ پینسل وہ نوٹس تو نہیں لے کر جا سکتا تھا آصف زرداری کے پاس کہ یہ پہلا کوشچن یہ ہے. تو اب میں اس میں سے کچھ بھول گیا تو پھر وہ میرا امتحان لے گی کہ تم نے یہ کیوں نہیں پوچھا اور وہ کیوں نہیں پوچھا. بےنظیر صاحبہ کے یہ ایسپیکٹ جو طارق ذکر کر رہے ہیں، جب ان کی شادی بھی ہو رہی تھی 1988 میں، تو جو شادی کے گانے بنائے گئے ہیں اس میں ظاہر بات ہے کہ گروم کے بارے میں مذاق ہوتا ہے، ان کی فیملی کے بارے میں مذاق ہوتا ہے وغیرہ. بےنظیر نے ٹون اور ٹیکسچر اس کا اور اس کی پریسائز ٹارگیٹنگ جو ہے خود بیٹھ کر پارٹیسپیٹ کیا اس میں. وہ بھی چیک لسٹ تھی. She was a complete politician. اچھا پھر آپ نے جا کے سوال جواب کیے آصف علی زرداری سے اور پھر اس کے بعد I had to be debriefed by her. تو کیا تم نے پوچھا، میں نے اس کو سارا بتایا. تھوڑا بہت اس کو میں نے انہانس بھی کیا، جہاں کچھ میں بھول گیا تھا پوچھنا میں نے خود ہی اس کو مینوفیکچر کیا. میں نے یہ پوچھا، یہ بتایا، مجھے پتا تھا اس کو. مس رپورٹنگ تو نہیں تھی کوئی؟ نہیں مس رپورٹنگ ایسے نہیں تھی بیسکلی. بٹ مجھے پتا تھا کہ اگر میں وہ جو اس کے جواب کچھ جو تھے اس کو مجھے ٹیلر بھی کرنے پڑے. میں نے کہا کہ میں نے دل سے سوچا کہ یہ اس کے لیے شادی اچھی ہے اینڈ یہ ہونی چاہیے. تو میں کہا کہ اب میں کچھ بات اس کی مرضی سے ہٹ کے کروں گا تو پھر یہ کہے گی واپس جاؤ، یہ پوچھو وہ پوچھو. تو اس حد تک بہت مائنر ہے. The biggest fear she had because the people loved her. And شادی کے وقت مطلب it was that میں پالیٹکس کر سکوں گی یا نہیں شادی کے بعد، my husband وہ ایکسیپٹ کرے گا یا نہیں. مطلب like خاص کر کہ if you haven't come from the Bhutto legacy, تو بےنظیر was بےنظیر. I mean she was the people's sister, daughter, everything combined. I mean, so that parting was also very traumatic for the people of Pakistan who loved her, because they only imagined بےنظیر جو مطلب بےنظیر ہماری ہے. The parting نہیں مطلب لوگوں کے لیے تو بےنظیر ہماری ہے نا. تو مطلب یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا. مطلب جب اس کی شادی ہو جائے گی وہ پالیٹکس میں آئے گی، کرنے دیں گے پالیٹکس، نہیں ہوگا کیا ہوگا. یہ بتائیے یاسمین کہ جب بےنظیر بھی ہاؤس اریسٹ میں تھیں اور وہ بہت چاہتی تھی کہ آپ کے ساتھ وقت گزاریں، تو وہ اس زمانے کی کچھ ہمیں باتیں سنائیں. میں نے آج تک ایسی بیٹی نہیں دیکھی جو مطلب جیسے کہتے ہیں نا انگلش میں پیشنیٹ، اور جو عشق مطلب باپ کے ساتھ، جو بھٹو صاحب کہتے تھے جیل سے آ کے سارا فالو ہوتا تھا. ٹائپ رائٹر آپ کو یاد ہے وہاں پرانے ہوتے تھے، ہر چیز خود ٹائپ کر کے جو بھٹو صاحب خط لکھتے تھے لوگوں کو یا یہ میسج دو یہ کرو، ساری رات شی یوزڈ ٹو سٹ اینڈ ٹائپ رائٹر پر ٹائپ کر کے پھر آگے انسٹرکشنز دینا. فون اس وقت ٹرنک کالز بک کرنی پڑتی تھیں. مطلب بہت مطلب ہر چیز اس نے مطلب باپ کی فالو کی. اور یہ جب ملنے جاتی تھیں تو یہ جو وائٹ پیپر لکھا گیا تھا بھٹو صاحب کے خلاف، بھٹو صاحب نے اپنے ہاتھ سے ہر چارج خود آنسر کیا ہے. سو مچ سو دیٹ جب ایک دن اس نے آ کے کہا جو مطلب پاپا کی جو سی فنگرز ہیں ان میں خون آ رہا ہے جو پین پکڑ کے، اور جو مطلب دے بلیڈنگ. اچھا آپ بتائیں، ایک دفعہ وہ چاہ رہی تھی کہ آپ ان کے ساتھ وقت گزاریں یا کچھ قصہ اس میں یہ دیٹ
کافی لمبا عرصہ ہو گیا تھا، مطلب بھٹو صاحب ڈیتھ سیل میں تھے اور ان کو بیگم صاحب اور بے نظیر کو پراچا ہاؤس میں کنفائن ہوئے تھے. تو کافی عرصہ گزر گیا. تو ایک دن بیگم بھٹو ہمارے گھر آئیں اور انہوں نے کہا یاسمین میری بیٹی کہہ رہی ہیں جو آپ وہاں آ جاؤ. تو میں کہا میں کیسے آ سکتی ہوں؟ کہ آپ کو کہا کہ پراچا ہاؤس. ہاں. تو میں کہا میں اور پراچا ہاؤس میں تو وہ ڈیٹین تھی. سب جیل ڈکلیئر. ناظرین یہ بڑا انٹرسٹنگ قصہ ہے، لیکن ایک بریک ہم لیتے ہیں، اس کے بعد اس قصے پر آتے ہیں.